الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے حج کو ادا فرمایا، ان میں جس کسی کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہوا، اس کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اور اس سال تیری رضا کے لیے جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے قربانیاں پیش کی، مولا ان سب کی قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور کل امت مسلمہ کو خیر و عافیت کے ساتھ نیا اسلامی سال نصیب فرما۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت ساری بابرکت تاریخیں اور برکت والے ایام گزر چکے ہیں، اور ابھی کچھ بڑی بڑی تاریخوں کا آنا باقی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ایام حج اور ایام قربانی یہ ہم سے رخصت ہوئے۔ اب جو سب سے بڑی تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ ہے، کہ 18 تاریخ یہ تاریخ شہادت ہے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج کے اس اجتماع میں ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا اصل مقصد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنا اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے اپنے پچھلے خطاب میں بھی یہ بات کہی تھی
کہ ہمارے اس مدرسے کا یہ خاصہ ہے کہ اس مدرسے کے ذمہ داران سال بھر آنے والی بڑی بڑی تاریخوں کو اپنے شعور اور حیثیت کے مطابق منایا کرتے ہیں، اور وہ صرف ماضی قریب میں گزرے بزرگوں ہی کو نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ انہیں دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی مدرسے کے یہ بچے بچیاں اور جو حضرات پابندی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک میں آیا کرتے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہاں میں عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، بلکہ آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے، اور اگر ایسی محفل میں آنے کی توفیق مل جائے تو ہمیں اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے ذکر کی بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق دی۔ اگر میں تیرے ذکر کی محفل میں نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہی وقت میں ضائع کرتا، گناہوں میں گزارتا، کسی کی غیبت کو چغلی میں گزارتا، ٹی وی سیریل ویب سیریز دیکھنے میں یا موبائل کے چکر میں ضائع کرتا، اور مولا تو نے وہ وقت جو مجھے اپنے ذکر کی برکت والی محفل میں گزارنے کی توفیق دی، اگر تو توفیق نہ دیتا تو ممکن ہے اگر میں اس وقت کو کہیں اور ضائع کرتا تو وہی وقت قیامت کے دن میرے لیے پکڑ کا سبب بن جاتا۔ تو ہمیں اپنی رب کی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بار بار ایسی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ کم نصیب ہیں انہیں اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے کہ جنہیں ایسی محفل میں شرکت کے موقع ملتے تو ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی ہے، یعنی وہ نکل کر اپنے گھر سے آ تو سکتے تھے لیکن نہیں آئے، تو آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے ذکر کی بابرکت محفل سے وہ محروم رہے؟ انہیں افسوس کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ مولا تو مجھے بھی اپنے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ بچے موجود ہیں تو ان کی تربیت کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب بہت سارے جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے قریبی ساتھی وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن جنت میں اللہ نے ان کو، یعنی ان جنتیوں کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو ان کے مقابلے بلند مقام عطا کر دیا ہے، یعنی وہ ان کے مقابلے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ تو حیرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ تو زمین پر میرا دوست تھا، دنیا میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ساتھ پلے بڑے، پڑھے لکھے، کھیلے کودے، جوان ہوئے، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، کاروبار بھی ایک ساتھ کرتے تھے، اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن جنت میں تو نے اس کو میرے مقابلے اعلیٰ درجات عطا کر دیے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو جب دنیا میں میرے ذکر کی محفل سجا کرتی تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور تم وہ لوگ ہو جو ذکر کی محفل کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے انہیں جنت میں تم سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے،
اور تم ان درجات سے محروم رہے تو جانتے ہو حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ مولا اگر تیرے ذکر کی محفل میں شرکت کی وجہ سے جنت میں ان کو اتنے اعلیٰ درجات مل گئے تو مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر تو ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت عطا کر دے تو ہم دنیا میں جا کر اپنی پوری زندگی صرف تیرے ذکر ہی کی محفل میں گزار دیں گے۔ لیکن آپ بتائیں کیا دوبارہ کسی کو موقع ملے گا زمین میں آنے کا؟ ایک بار مر گیا تو اس کے بعد فیصلے ہوں گے، یا تو جنت کا مزدہ ملے گا، پروانہ ملے گا، یا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ دوبارہ زمین پر آنے کی تمنا کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں، تو اسی لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ایسی محفل میں شرکت کا موقع ملے آیا کرے، اپنے بچوں کو بھی لایا کرے، دوست احباب تک بھی دعوت پہنچایا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکہ معظمہ کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ مکہ معظمہ کا ایک سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلے بنو ہاشم، اور قبیلے بنو ہاشم یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے یہ قبیلے بنو ہاشم کے لوگ، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پورا مکہ جو آباد ہوا یہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے آباد ہوا ہے، اور یہ سب بنو ہاشم کہلاتے تھے۔ لیکن جب ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو پہچان کے لیے ان قبیلوں کو یعنی قبیلے بنو ہاشم کو 10 الگ الگ قبائل میں بانٹا گیا، 10 چھوٹے چھوٹے قبیلے بانٹ دیے گئے۔ تو ان 10 چھوٹے چھوٹے قبائل میں ایک قبیلہ تھا بنو امیہ۔ تو سیدنا عثمان غنی قبیلے بنو ہاشم کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے کاروباری عفان کے گھر پیدا ہوئے، بہت امیر گھر میں پیدا ہوئے، لیکن امیر گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی امیروں کے بیٹوں میں جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ نے ان ساری برائیوں سے سیدنا عثمان غنی کی حفاظت فرمایا تھا۔ عثمان غنی نے کبھی شراب پینا تو دور کی بات، فرماتے ہیں کبھی میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عثمان غنی کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، آپ نے کبھی کسی یتیم پر، بیوہ پر، غریب پر، کمزور پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کبھی سود کے کاروبار نہیں کیے، آپ نے کبھی جوا نہیں کھیلا، آپ کبھی کسی ناچ گانے کی محفل میں نہیں گئے۔ یعنی عرب کی سرزمین پر زمانے جاہلیت میں جتنی برائیاں عام تھی اللہ نے عثمان غنی کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، آپ جب بڑے ہوئے، والد کا انتقال ہو گیا تو کاروبار کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھے پر آ گئی۔ اپنے علم کی بنیاد، اپنی ذہانت کی بنیاد، عقل و شعور کی بنیاد، آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو بہت آگے تک پہنچایا۔ چونکہ کپڑے کا کاروبار تھا، مکے کے امیر لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، تو اسی مکہ معظمہ میں ایک اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے جن کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر میں اور عثمان غنی میں دوستی تھی، چونکہ سیم فیلڈ کے تھے، ایک ہی شہر کے تھے، جان پہچان کے تھے، تو دوستی تھی۔ سیدنا عثمان غنی اکثر کاروبار کے سلسلے میں صدیق اکبر سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا تو صدیق اکبر پہنچے سیدنا عثمان غنی کے پاس اور کہتے ہیں کہ عثمان، مجھے ایک بات سچ سچ بتانا، آج تک تم نے مجھ سے جب بھی کسی بات کے تعلق سے مشورہ کیا تو میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے میرے مشورے کی وجہ سے تمہیں کبھی کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ اے ابو بکر، میرے بھائی،
اگر آپ سے مشورہ کرنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا تو میں آپ سے مشورہ ہی کیوں کرتا؟ آپ سے مشورہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مشوروں میں سوائے نفع کے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، مشورہ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشورے میں برکت رکھا ہے۔ آپ کہیں کے بھی بڑے ہو، اپنے گھر کے، خاندان کے، علاقے کے، محلے کے، مسجد کے، جماعت کے، برادری کے، قبیلے کے، آپ کہیں کے بھی بڑے ہو، تو بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بول دیا نا بات ختم، میں نے جو بول دیا وہ ماننا ہی پڑے گا، نہیں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب کو ساتھ لے کر آپ کب چلیں گے؟ جب آپ ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہر معاملے میں لوگوں سے تبادلے خیال کریں گے، ہر معاملے میں لوگوں سے رائے مشورہ کریں گے۔ تو مشورہ کرنا یہ میرے نبی کی بھی سنت اور تمام انبیاء کی بھی سنت، اور مشورے میں یقیناً اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ حضور کے حکم کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر میرے نبی فرما دیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کرو تو سارے صحابہ مانتے نا، لیکن اس کے باوجود حضور کی سیرت کے پہلو اٹھا کر دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، ہر موقع پر میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں جو تمہیں مشورہ دیتا اس میں نقصان تو نہیں ہوا نا؟ عثمان غنی نے کہا کہ کبھی نہیں، تمہارے مشوروں میں سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک مشورہ بنا مانگے دینا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی قبول کرو یا نہ کرو۔ تو عثمان غنی نے کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ اب انہوں نے آج تک مشورہ کیا تھا تو کاروبار سے ریلیٹڈ کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ صدیق اکبر شاید بزنس سے ریلیٹڈ کوئی مشورہ دیں گے، شاید یہ کہیں گے کہ فلاں جگہ ایگزیبیشن لگنے والا ہے، فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے، فلاں تاجر اپنا مال لے کر آنے والا ہے، اس کا کپڑا خرید لو بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ عثمان غنی مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ شاید صدیق اکبر یہ مشورہ دے، لیکن صدیق اکبر نے کیا مشورہ دیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ عثمان میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بھی محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ عثمان غنی نے سوچا کچھ اور تھا، صدیق اکبر نے کہا کچھ اور، تو عثمان غنی بلینک ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ عثمان مشورہ ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ تو عثمان غنی نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں ابو بکر میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ آپ کے مشوروں میں سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا ہے، تو آج اگر بنا مانگے آپ مشورہ دے رہے ہیں تو اس مشورے میں بھی یقیناً میرا ہی فائدہ ہوگا۔ چلیں مجھے محمد کے پاس لے چلیں، میں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی ایک ہی بار دعوت دی اور قبول کر لیا۔ اب حضور کی خدمت میں پہنچے، آپ وہاں پہنچ کر کوئی معجزہ طلب نہیں کرتے، کوئی نشانی طلب نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ عثمان تم نے بالکل صحیح سنا۔ تو سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ اے محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے تیسرے شخص تھے، تیسرے مسلمان۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، صدیق اکبر بھی کپڑے کے کاروباری تھے، بزنس مین تھے، اور عثمان غنی مکے کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کپڑے کے کاروبار کو لے کر دونوں کے آپس میں اچھے تعلقات، ایک ساتھ بزنس بھی کرتے تھے، ایک ساتھ رائے مشورہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے اسلام کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا،
آپ نے اس کی دعوت بھی عثمان غنی تک پہنچائی، اور کس نیت کے ساتھ پہنچائی کہ جس حق کو میں نے پا لیا میں چاہتا ہوں کہ اسی حق کو اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچا دے، دوسروں تک بھی پہنچا دے۔ پتہ چلا آج ہم ڈرتے ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے سے، آج اجتماع میں بلانے سے ڈر لگتا ہے، مرکز کی دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے، آج کسی کو درس میں بلانے اور قافلے کی دعوت دینے میں ڈر لگتا ہے، آج مسلمان کو نیکی کی دعوت دینے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کو دعوت دوں میرے تعلقات خراب نہ ہو جائے، اگر میں اس کو کہوں کہ اجتماع میں بھی آیا کرو تو کہیں یہ مجھ سے دعا سلام نہ بند کر دے، اگر میں اس سے کہوں کہ مدرسے چشتیہ قادریہ میں ہر 1-2 مہینے میں کسی نہ کسی بزرگ کے نام پر محفل سجتی ہے، تم تو اسی گلی میں رہتے ہو کیوں نہیں آتے ہو، آیا کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بات چیت بند کر دے۔ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا یہ اللہ والوں کی، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ سامنے دشمن بھی ہو تو دشمن کو بھی حق بات کی دعوت دے دیا کرتے تھے۔ بتائیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم دیندار بنے پھرتے ہیں، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی مسلمان کھڑے کھڑے چائے پی رہا ہو نا تو ہمیں ڈر لگتا ہے یہ کہنے سے کہ یار بیٹھ کر چائے پیو، کہ بیٹھ کر پینا حضور کی سنت ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کہے گا اچھا تم بڑے مولانا بن گئے، تم بڑے چلے حضور کی سنت پر عمل کرنے والے، چلو تم میرے کو مت سکھاؤ، مجھے دین کی بات مت بتاؤ۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ مجھ سے یہ نہ کہیں اور میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صدیق اکبر نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے اس فکر کے ساتھ عثمان غنی تک دین کی دعوت پہنچایا کہ جیسے میں جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ میرے بھائی عثمان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پتہ چلا ان کے تعلقات صرف ذاتی نہیں ہوتے تھے، صرف دنیاوی نہیں ہوتے تھے، ان کے تعلقات یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بنیاد ہوا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ تمام انبیاء کی سنت اور یہ امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا، ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے، ایک مسلمان جو سنی ہے، 11ویں 12ویں کرنے والا، جھنڈے اٹھانے والا، میلاد میں لائٹیں لگانے والا، چھٹی کے موقع پر اجمیر جانے والا، اس کو اجتماع کی دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے۔ صدیق اکبر نے کسی مسلمان کو نماز کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ جو خاندانی طور پر اسلام سے 200 دور تھے، جن کے باپ دادا پردادا لات عزا منات حبل کی پوجا کرتے تھے، آپ نے اس عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دیا۔ بتائیے کتنا مشکل کام ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں، آج جو تعصب کا ماحول چل رہا ہے اور جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرے پیارے آقا کے پیروان ایسے میں نکل کر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ تو مسلمان بن جا، یہ جان بوجھ کر جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے سر مصیبت مول لینے کی طرح ہے۔ لیکن مکہ معظمہ کے اسی ماحول میں صدیق اکبر نے یہ کام کیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تاثیر بھی انہی کی زبان میں پیدا کرتا ہے جو خود واقعی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی زبان کی تاثیر کا اثر تو تھا کہ آپ نے دعوت دی اور عثمان غنی نے دعوت قبول کر لیا، لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا کی کفالت میں تھے، چچا بہت پیار کرتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی،
چچا صرف عثمان پر اپنے بھتیجے پر مال نہیں جان بھی چھڑکتا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ میرے بھتیجے نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دھمکیاں دی، پہلے سمجھایا بجھایا، برین واشنگ کی کوشش کی، نہیں مانے عثمان غنی تو دھمکیاں دینے لگا، نہیں مانے عثمان غنی تو ظلم کرنا شروع کیا۔ اور ظلم کیسا؟ یہ نہیں کہ کھانا نہیں دوں گا تجھے، نکل جا میرے گھر سے، آج سے 1 روپیہ تجھے نہیں دوں گا، نہیں، سیدنا عثمان غنی کے کپڑے اتار لیتا، کچے چمڑے میں آپ کو لٹا کر لپیٹتا تھا اور اس کے بعد چمڑے کو رسی سے باندھ دیتا تھا، اور باندھنے کے بعد غلاموں کے ذریعے عثمان غنی کو اٹھا کر لے جاتے اور تپتے صحرا میں ڈال دیتے تھے۔ آسمان سے سورج آگ اگلتا اور مکے کا صحرا توے کی طرح تپتا، ایسے میں لے جا کر عثمان غنی کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر لٹا دیا جاتا تھا۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ بہتا، وہ پسینہ کچے چمڑے میں لگتا تو بدبو آتی، جس بدبو کی وجہ سے دم گھٹتا، سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جانتے ہو جب سانس لینا مشکل ہوتا تو چچا سرہانے کھڑے ہو کر کہتا کہ عثمان تو جانتا ہے کہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تیرا سگا چچا ہوں، میں تیرے باپ کی جگہ ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے عثمان، یہ جو کچھ بھی میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری کی ساری تیری ہے۔ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کا تو نے انکار کر دیا ہے، اور تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسی وجہ سے میں تجھ پر ظلم کرتا ہوں۔ اگر تو آج بھی محمد کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین پر آ جائے گا، میں تجھے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، پہلے سے زیادہ پیار کروں گا، مال بھی خرچ کروں گا، جو چاہے گا پہناؤں گا، جو چاہے گا کھلاؤں گا، لیکن تو پلٹا باپ دادا کے دین پر، ہر ظلم پر کہتا، ہر زیادتی پر کہتا۔ لیکن عثمان غنی کیا فرماتے تھے جانتے؟ عثمان غنی کہتے کہ چچا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ کوئی جنتی جنت میں چلا گیا تو پھر جنت سے نکال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ چچا میں تو جہنم کے راستے پر چلا جا رہا تھا، یہ تو محمد کا مجھ پر احسان ہو گیا کہ مجھے جہنم کے راستے سے بچا لیا اور جنت کے راستے کا مسافر بنا دیا۔ اب تو چاہتا ہے کہ میں جنت کا راستہ چھوڑ کر پھر جہنم کے راستے پر چل پڑوں۔ چچا ظلم کرتے کرتے ارے دم گھٹتا نہیں بلکہ دم نکل جائے اور عثمان مر جائے تو عثمان مرنا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن جیتے جی محمد کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہوا کیا آخر میں ہوا کیا؟ چچا بھی تھک گیا، کتنا کروں، کیا کروں، جو مجھ سے ہو سکتا تھا سب کر لیا میں نے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں، یہ پلٹنے کو تیار نہیں، یہ ڈرنے کو تیار نہیں۔ آخرکار چچا نے آزاد کر دیا اور کہا آج سے تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، آج سے میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا، آج کے بعد نہ تو مجھے کبھی منہ دکھائے گا نہ میں تجھے کبھی منہ دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر سیدنا عثمان غنی سے چچا نے سارے تعلقات ختم کر لیے، اور جب تعلقات ختم کیے تو نتیجہ کیا ہوا؟ عثمان غنی کے حصے میں جتنا مال آیا تھا عثمان سب لے کر اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور فرمایا گیا اس دن کے بعد سیدنا عثمان غنی نے اپنا مال اپنی ذات پر نہیں بلکہ صرف اللہ رسول کے دین پر خرچ فرمایا۔ اور کتنا خرچ کیا؟ تعجب ہوگا سن کر آپ کو، کتنا خرچ کیا؟ قبول اسلام کے بعد سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد نہ کیا۔ ہر دن ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے آج غلاموں کے خریدنے بیچنے کا ماحول نہیں ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ کتنی بڑی بات۔ روزانہ ایک غلام آزاد کرنا، آپ اسے یوں مثال کے ذریعے سمجھیں، آپ کے یہاں دکان پر، آپ کی فیکٹری، کارخانے یا آفس میں کوئی ملازم کام کرتا ہے،
اور اس کی سیلری ہے 12,000، اس کی سیلری ہے 15,000، اس کے پوسٹ اور اس کی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے اس کی سیلری ہے 20-25,000۔ ہم مسلمانوں کے یہاں جو لوگ نوکری کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم اپنے یہاں نوکری کرنے والے کی تنخواہ بھی وقت پر نہیں دیتے ہیں۔ اگر ایک مہینے 1 تاریخ سے 5 تاریخ کے بیچ دینا ہے نا، تو کبھی 6 تاریخ ہو جاتی، کبھی 7 تاریخ ہو جاتی ہے، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ مانگے گا تو دوں گا، خود بنا مانگے نہیں دوں گا۔ اور کبھی بیچارہ مانگ لینا کہ سیٹ 8 تاریخ ہو گئی، مجھے لائٹ کا بل بھی بھرنا ہے، بچوں کا ایڈمیشن بھی کروانا ہے، تھوڑا پیسہ دے دیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو سیٹ کہتا ہے کہ 8 تاریخ ہی ہوئی نا، کہیں میں بھاگا جا رہا ہوں کیا، 2 دن رک جا، اس کے بعد دیتا ہوں، ابھی میرا خود مارکیٹ سے پیسہ نہیں آیا، آئے گا تو دوں گا۔ اچھا، مارکیٹ سے آپ کا آنا 20 لاکھ ہے، اس کی تنخواہ 12,000 ہے، 15,000 ہے، کیا بتائیے آپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کی وقت پر تنخواہ دے سکے؟ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ملازم کو وقت پر مسلمان تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی نے 1450 سال پہلے تربیت کے طور پر مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دو۔ اب جب تک وہ 10 بار مانگے گا نہیں تب تک دیں گے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم یہاں محمد علی روڈ پر بیٹھے ہوئے ممبئی کے ماحول میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں ایک بڑی مشہور کیک شاپ ہے قریب میں، میں اکثر جمعہ کے بیان کے لیے یہاں آتا ہوں اس طرف۔ تو ایک دن میری اہلیہ نے کہا کہ آتے آتے فلاں جگہ سے آپ بچوں کے لیے کیک لیتے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں دکان میں چلا گیا، اچھی خاصی بھیڑ تھی دکان میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا نمبر آیا تو اس نے مجھ سے پیسے لیے اور کیک دیا۔ دکان پر بھیڑ تھی اچھی، نون شاپ ہے، جب جائیں کسٹمر رہتے وہاں پر۔ اب میں جب لے رہا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اسی وقت ایک بندہ یہاں پر وہ مشکیزے میں کہیں کہیں پانی لے کر آتے نا ڈالنے کے لیے، تو ایک بندہ آیا وہاں شاپ میں پانی ڈالنے کے لیے، اور پانی ڈالنے کے بعد اس نے بولا سیٹ پیسہ، تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ دکاندار نے کہا تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ اس نے کہا اچھا میں باہر کھڑے رہتا ہوں، گراہک چلے جائیں گے تو میں آتا ہوں۔ تو دکاندار کہتا نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا بعد میں آنا، تو جا تھوڑا اور کچھ کام ہوگا تو کر کے پھر آ۔ اس نے کہا سیٹ اس طرف میرے کو پھر سے نہیں آنا ہے، آپ دے دیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں کیا؟ بولا نا بعد میں آ تو دیتا ہوں۔ اس نے بولا سیٹ ابھی دے دیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو دکاندار بولتا ہے نہیں دیتا، جا کیا کرے گا؟ یہ بتائیے مسلمان، اب آپ بتائیے وہ کوئی 1-2 لاکھ روپے کا ایک مشکیزہ پانی تو نہیں ہوگا، تجھے چیک تو نہیں بنانا ہوگا، اس کے لیے بینک جا کر وڈرا تو نہیں کرنا ہوگا، کتنا ہوگا ایک مشکیزے پانی کا؟ لیکن یہ آج کے دور کے مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے قبول اسلام کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے رب کی رضا کے لیے غلام آزاد نہ کیا، ایک غلام۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا گیا جب جمعہ کا دن آتا تو عثمان غنی کا یہ معمول تھا، سیدنا عثمان غنی ہر جمعہ کو 40 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ 40 غلام۔ اب آپ کے پاس اتنے غلام تھے کہاں سے آتے تھے؟ تو فرمایا گیا کہ مکہ معظمہ میں جمعہ کے دن غلاموں لونڈیوں کا بازار لگتا تھا، جیسے جانوروں کی منڈی لگتی ہے نا، ابھی قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ باڑا بناتے لوگ لے آتے بکریاں بیچنے کے لیے، بکرے بیچنے کے لیے۔ تو مکہ معظمہ میں ہر جمعہ کو غلام اور لونڈیاں بازار لگتا تھا، باہر سے بیاپاری آتے تھے بیچنے کے لیے۔ اور اس دور میں غلاموں اور لونڈیوں کی قیمت کیسے لگتی تھی؟ ان کے حسب و نسب کے اعتبار سے، ان کے رنگ روپ کے اعتبار سے، ان کے قد کاٹھی کے اعتبار سے، ان کے چہرے مورے کے اعتبار سے، ان کی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے، ان کی زبانوں کے اعتبار سے، ان کے ہنر کے اعتبار سے، یعنی کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، چہرہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، عمر کتنی ہے، پڑھا لکھا ہے کہ بے پڑھا لکھا ہے، کتنی زبانیں بول سکتا ہے، کتنے ہنر جانتا ہے، اسی اعتبار سے قیمت لگائی جاتی تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی جو ہر جمعہ کو 40 غلام آزاد کرتے تھے، اب چونکہ رب رسول کی رضا کے لیے قربان آزاد کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان غلاموں میں سے آپ بہترین غلاموں کو خریدتے تھے اور ہر جمعہ بہترین غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اب آج کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں، اگر مان لیجیے آج کے حساب سے ایک غلام کی قیمت 10,000 ہو،
10,000 میں ملے گا غلام؟ 10,000 میں تو پڑھا لکھا آدمی آفس کے لیے نہیں ملتا ہے. 10,000 میں میرے پیارے آقا کے پیروانوں پڑھا لکھا آدمی نہیں ملے گا. ہاں بے پڑھا لکھا ہوگا وہ مل جائے گا پیون کے لیے، لیکن لکھت پڑھت کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف پانی پلائے گا، چائے لے کر آئے گا، ٹیبل صاف کرے گا، دروازہ کھولے گا، بند کرے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کو آتا. پڑھا لکھا آدمی 10,000 میں نوکری کے لیے نہیں ملتا. لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی مثال کے طور پر کہا، اگر ایک غلام کی قیمت آج کے اعتبار سے 10,000 روپے بھی ہوں تو ہر جمعہ کو 40 غلام آزاد کرتے تھے، تو آپ کیلکولیشن کریں کہ ہر جمعہ کو کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر پورے مہینے کا کتنا ہو گیا، اور پھر پورے سال بھر کا کتنا ہو گیا. اور صرف یہی نہیں، کمال تو یہ تھا عثمان غنی کا، اگر مارکیٹ میں مال کی شارٹیج ہوتی، آج اچھے غلام نہیں ملے، آج تو ایسے تھے کہ جو کام کے نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ تو نیت دیکھ رہا تھا تو ثواب مل ہی جائے گا، اچھا ہوا آج 40 غلاموں کے پیسے بچ گئے. نہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے عثمان غنی اگلے جمعہ کو 80 غلام آزاد کیا کرتے تھے. یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہی وجہ تو ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو، اللہ مال دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے. آج میں نے جمعہ میں بیان کیا تو میں نے یہ بات کہی کہ عثمان غنی ہر جمعہ کو 40 غلام آزاد کرتے تھے. آج کے دور کا مسلمان کم سے کم ہر جمعہ کو 40 روپے ہی مسجد کی جھولی میں ڈال دیا کرے. اتنا تو کر لے، بہت نقصان ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. وہ خود کیا کرے گا؟ میں نے کہا حوصلے پیدا کرو، حوصلے. جیب میں 100 روپیہ ہو، کوئی بیوہ مل گئی، جیب میں 100 روپے ہوں، کوئی یتیم مل گیا، جیب میں 100 روپے ہوں، کوئی بھوکا مل گیا، جیب میں 100 روپے ہوں، کوئی مریض اور بیمار مل گیا. اب آپ سوچیں کہ اس کو دوں کہ اپنے پاس رکھوں، 100 روپے ہی تو ہیں، پورا دن باقی ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا دل میں حوصلہ پیدا کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دے دو. اللہ کے نام پر تم 100 روپے دل میں حوصلہ پیدا کرو، دے دو، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے انتظام فرمائے گا. لیکن دل تو عثمان غنی جیسا پیدا کرو نا. فرمایا کہ عثمان غنی کو غریبوں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا. اللہ سب کو یہ شوق عطا فرمائے. کھلانے کا بڑا شوق تھا. ہمیں تو کھانے کا بڑا شوق تھا، کھلانے کا شوق تھوڑا کمی ہے. ہم تو کھانے کے بڑے شوقین ہیں، اللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کھلانا یہ تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. بلکہ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تمام فرائض و واجبات کے بعد بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی. یہ جو بزرگوں کے یہاں لنگر جاری رہتا ہے نا، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ان کے یہاں آنے والا آتا بھوکا ہے لیکن بھوکا جاتا نہیں ہے. یہ ان کی شان. تو عثمان غنی بھی دعوت کرتے تھے اکثر کہ کوئی اوکیشن نہیں ہے، ہم تو اوکیشن کا انتظار کرتے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو آپ 40ویں پر تو کھلاتے ہو، تیجے پر تو کھلاتے ہو، برسی پر تو کھلاتے ہو، لیکن کبھی بنا تیجے برسی 40ویں کے بھی اپنی مسجد کے امام کو دعوت دے کر دیکھو. کبھی گھر میں دسترخوان لگاؤ، اچھا پکاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، امام صاحب آئیں اور پوچھیں کہ آج کس کے نام پر فاتحہ کرنا ہے، آج یہ کھانا کس کے نام پر بنا ہے، دعوت کس کی وجہ سے ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت آج کسی کے نام پر فاتحہ نہیں کرنا، آج میرا جی چاہا تھا آپ کو دعوت کرنے کا، بس اسی لیے میں نے آپ کے لیے دعوت کر لیا. کسی کے ایصال ثواب کا تیجے 40ویں کا نہیں ہے، یہ کھائیں آپ آرام سے، میرا جی چاہتا ہے. میں جب سال بھر اپنے گھر میں اچھا اچھا کھاؤں تو جس کے پیچھے سال بھر نمازیں پڑھتا ہوں وہ کیوں روکھی سوکھی کھائے؟ میرے امام کو تو مجھ سے اچھا کھانا چاہیے کہ وہ میرے مقابلے زیادہ دیندار ہیں، میرے مقابلے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا، خوف رکھنے والا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا. ارے میں اکیلے پڑھوں تو پتہ نہیں میری نماز ہو بھی کہ نہیں ہو، لیکن وہ تو پورے محلے کی نمازوں کا ذمہ دار ہے، اس کے پیچھے تو پورا محلہ پڑتا ہے. تو کیوں نہ اس کی لائف سٹائل ہم سے بہتر ہو، اس کا کھان پان ہم سے بہتر ہو. عثمان غنی دعوت کرتے تھے غریبوں کی، اور اس دعوت میں
آپ وہی بنواتے تھے جو اپنے رشتہ داروں کے لیے بنوایا کرتے تھے، جو آپ گھر میں کھایا کرتے تھے، وہی غریبوں کے لیے۔ ہمارے یہاں تو دعوت بھی الگ الگ کیٹیگری کی ہوتی ہے۔ مدرسے کے بچوں کو بلانا ہے تو کیا کہیں گے کہ پلاؤ بنوا لیجیے، دوستوں کو بلانا ہے تو کہیں گے 2-3 اسٹارٹر بھی بنوا لیتے ہیں، بیٹی کو دیکھنے والے آ رہے تو کہتے پھر تیاری اس اعتبار سے ہونی چاہیے، پیر صاحب گھر آنے والے ہیں تو پھر دوستوں کی طرح یتیموں کی طرح نہیں، تیاری الگ اعتبار سے کی جائے گی۔ تو آنے والے کے سٹیٹس کے اعتبار سے ہمارے گھر کھانے پینے کی تیاری ہوتی ہے، لیکن عثمان غنی فرمایا گیا کہ ہر ایک کی دعوت ایک ہی طرح کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر غریبوں کو کھلایا کرتے تھے، بلکہ عثمان غنی کی شان یہ تھی کہ انہی غریبوں کے بیچ دسترخوان پر بیٹھ کر خود بھی ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ یہ عثمان غنی کی شان۔ میرے نبی نے خود عثمان غنی کی فضیلت بیان کی۔ میرے آقا فرماتے جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، دوست ہوگا، ساتھی ہوگا، اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ محبت سے کہیں، جنت میں جسے رسول اللہ کی رفاقت مل جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو رب نے وہ شرف نہیں دیا جو شرف اللہ نے عثمان غنی کو عطا کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا تنہا اس کائنات میں سیدنا عثمان غنی وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان تمہیں مجھ سے 2 نور ملے، تمہیں مجھ سے 2 نور ملے، اس لیے عثمان غنی کا لقب ذو النورین ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سخاوت عثمان غنی کی، ابھی میں نے کچھ آپ کی سیرت کے پہلو بیان کیے۔ میرے آقا ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کر نکلے مدینے میں سیر کرنے کے لیے، کچھ دور تک گئے، واپس آئے۔ آنے کے بعد عثمان غنی سے کہا عثمان فلاں جگہ جا کر دیکھو وہ زمین کتنی اچھی ہے، اس زمین کا مالک ایک یہودی ہے جو اپنے جانور وہاں باندھتا ہے، عثمان جاؤ جا کر وہ زمین دیکھ کر آؤ۔ عثمان غنی گئے، تھوڑی دیر میں پلٹ کر واپس آئے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ وہ زمین میں نے خرید لی اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ زمین میں وقف کرتا ہوں۔ یا تو آپ سمجھ نہیں سکے یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو۔ رسول اللہ نے کہا تھا جاؤ پلاٹ دیکھ کر آؤ۔ عثمان غنی آ کر عرض کرتے آقا میں نے وہ زمین خرید لی اور اللہ رسول کے نام پر میں نے اس کو وقف کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میں نے تو تجھے دیکھنے بھیجا تھا، تو نے تو سودا ہی کر لیا۔ تو جانتے ہو کیا کہتے عثمان غنی؟ عرض کرتے آقا جو زمین آپ کو پسند آ جائے اس کا مالک کوئی یہودی ہو یہ عثمان گوارا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں نے زمین جو آپ کو پسند آ گئی تھی اس کو دیکھا بعد میں ہے، اس کا سودا پہلے کر لیا۔ اور وہ زمین کون سی ہے جانتے ہو؟ اسی زمین کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ یہ وہی زمین ہے جس زمین سے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 1,24,000 ایسے اللہ والے اٹھیں گے کہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ جو سنی تمنا کرتا ہے نا اللہ ہمیں مدینے میں موت عطا کرے، اللہ جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرمائے۔ یہ جو سنی تمنا کرتا ہے وہ یوں ہی نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہندوستان میں مرو گے پتہ نہیں کس کے بغل میں آپ کو دفنایا جائے گا، لیکن جنت البقیع میں اگر جگہ مل گئی تو اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق آپ کو ستاروں کے جھرمٹ میں دفن کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ان سب کی قبروں میں رحمت ہوگی، ان سب کی قبروں میں نور ہوگا، ان سب کی قبروں میں جنت کی ہوائیں آئیں گی، تو ہم جیسے گناہگار کا بھی بیڑا پاری ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ شان سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد اپنا تن من دھن سب کچھ آپ نے حضور پر قربان فرما دیا۔ مسجد نبوی شریف ہو، جنت البقیع ہو یا جنگ خیبر کا موقع ہو، سیدنا عثمان غنی نے ہر موقع پر سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرایا. فرمایا گیا کہ دونوں میاں بیوی میں بے پناہ محبت تھی. جس دن جنگ بدر فتح ہوئی اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اور سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. آپ چونکہ کافی وقت سے بیمار تھی، یہی وجہ تھی کہ عثمان غنی کو حضور اپنے ساتھ جنگ بدر میں نہیں لے گئے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان تم اگرچہ بدر میں نہیں جاؤ گے لیکن پھر بھی اللہ تمہیں بدر میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے بدری صحابہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے بنا جنگ میں شرکت کیے ہوئے بھی. اور اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. بنا بدر میں گئے بھی ان کا شمار بدری صحابہ میں. یہ اختیار اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. تو جس دن صحابہ بدر کو فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے اسی دن یہاں مدینہ منورہ میں ان کی بیوی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد عثمان غنی اکیلے رہنے لگے. لوگوں سے ملنا جلنا ہنسنا بولنا بند کر دیا. کافی دنوں تک آپ کا یہی حال رہا. صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف ہوئی. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو بیوی کی جدائی نے توڑ دیا اور عثمان نے ہم سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا. آپ عثمان غنی کو بلائیں اور سمجھائیں. تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے آقا نے عثمان غنی کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ آپ نے عثمان غنی کا نکاح کرا دیا. اور نکاح کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا، یہاں دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں آیا کہ عثمان اللہ اگر مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا اور یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہو جاتا تو میں سب کی سب تیرے نکاح میں دے دیتا. اور ایک روایت میں 40 بیٹیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اب آپ یہاں سوچیں کہ جسے رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے پسند کیا، کیا اس کے اندر کوئی خامی ہوگی؟ اس کے اندر کیا کوئی عیب ہوگا؟ ہم دنیا میں نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بھتیجی بھانجی کے لیے، تو بہت ٹھوک بجا کر رشتہ طے کرتے ہیں. کریکٹ ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ہم کوالیفیکیشن بھی دیکھیں گے، چہرہ بھی دیکھیں گے، گھر بھی دیکھیں گے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے، سیلری بھی دیکھیں گے، کمپنی بھی دیکھیں گے، نوکری بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے اور اس کے بعد جانچ پرکھ کر نکاح کرائیں گے. رسول اللہ نے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہوتا تو بھی میں اپنی ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو میرے نبی کا صرف عثمان غنی کے بارے میں یہ کہہ دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبی کی نظر میں عثمان غنی بہت بہتر ہے، بہت بہتر. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، مسجد نبوی شریف کو خریدنے کے لیے آپ نے پیسہ دیا، بلکہ فرمایا گیا 3 موقعوں پر عثمان غنی نے رسول اللہ سے جنت کو خریدا. 3 موقعوں پر آپ نے جنت کو خریدا ہے. میرے آقا نے سارے صحابہ کو جنت دی، عثمان غنی نے 3 موقعوں پر خریدا. جب صحابہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مکے میں میٹھے پانی پینے کے وہ عادی تھے، لیکن مدینے کا پانی میٹھا نہیں تھا، کھاری تھا. مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جس کے مالک کا نام روما تھا اور یہ روما یہودی تھا اور اس کنویں کو روما کی وجہ سے بیر روما کہا جاتا تھا. بیر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کنواں اور روما اس کا مالک تھا تو اسے کہتے تھے بیر روما. بیر روما کا پانی خرید کر لوگ پیتے تھے، لیکن صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پانی بھی خرید کر پیے، تو خالی پانی مجبوراً پینا پڑتا تھا. میرے نبی کو جب پتا چلا کہ روما کا پانی میٹھا ہے تو آقا نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جو روما سے اس کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟
جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا میں اس کو جنت کا کنواں عطا کر دوں گا، جنت کا کنواں۔ اب جانتے ہیں سیدنا عثمان غنی آئے، آپ نے آ کر اس یہودی سے سودا کیا کہ کنواں دے دے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس کنویں سے میرے باپ دادا پردادا سب کماتے چلے آئے، اب میری روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے، بیچ دوں گا تو پھر کل کیا ہوگا، اور اگر رہے گا تو میرے بیوی بچے بھی اسی سے کمائیں گے کھائیں گے، میرے بعد میری نسلیں بھی چلیں گی۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ اچھا ایک کام کر، اگر پورا کنواں نہیں دیتا تو آدھا دے دے۔ اس نے کہا آدھا کیسے؟ آپ نے فرمایا بیچ میں اوپر پارٹیشن لگا دیتا، آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا میں لے لیتا ہوں آدھا تو رکھ لے۔ اس نے کہا یہ سودا تو بڑا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا لے گا؟ اس نے الگ الگ روایتیں ملتی ہیں 30,000 دینار مانگا۔ دینار، آپ یاد رکھیں دینار مطلب سونے کے سکے ہوتے ہیں اور درہم مطلب ہوتا ہے چاندی کا سکہ۔ اس نے کہا 30,000 دینار لوں گا۔ آپ نے کہا منظور ہے۔ 30,000 دینار دیا، آدھا کنواں لے لیا۔ اب کنویں پر اوپر پارٹیشن لگا دیا گیا۔ عثمان غنی آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روما سے، نہیں معاف کریے گا آپ نے آ کر بتایا نہیں ابھی، عثمان غنی نے خرید لیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ یہ آدھا حصہ میرا ہے، اس میں سے تم جتنا پانی چاہتے ہو جب چاہتے ہو آ کر لیا کرو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس روما کے جو مسلم کسٹمرز تھے وہ ٹوٹ گئے، کیونکہ اب مسلمان جب مفت میں مل رہا ہے تو خرید کر کیوں پانی پیے؟ تو مسلمان فری میں عثمان غنی کی طرف سے پانی نکالتے اور مدینے کے یہودی پیسے دے کر روما کے حصے سے پانی لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہودیوں کا ایک وفد آیا عثمان غنی کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ عثمان اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی طرف سے ہم بھی پانی لے لیا کریں، آپ بھی ہمیں پانی دے دیں۔ تو عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھی پانی لینے کی اجازت، میری طرف سے مفت میں پانی تم بھی لے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آ جائے تو اس کو پہلے موقع دے دینا پانی لینے کا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھیڑ لگی اور اس کو کھڑے رہنا پڑے، تو مسلمان کو پرائرٹی دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے کوئی بات نہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ روما صبح صبح ٹفن لے کر گھر سے آتا، کنویں کے پاس کھاٹ بچھا کر بیٹھ جاتا، گراہکوں کا انتظار کرتا، لیکن لوگ آتے تو تھے، عثمان غنی کی طرف سے پانی بھر کر لے جاتے تھے اور روما کی طرف سے کوئی پانی لیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسی کنویں کا پانی جہاں مفت میں ملتا ہو تو پیسے دے کر بھلا کون خریدے گا۔ تو تھوڑے دن کے بعد روما سمجھ گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار دی، میرا تو نقصان ہو گیا۔ وہ عثمان غنی کو آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے میں اور آ کر کہتا ہے کہ عثمان مجھ سے غلطی ہو گئی، سودا کینسل، یا اپنے پیسے لو اور میرا کنواں مجھے واپس دو۔ عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ اس نے بڑے ہاتھ پیر جوڑے، آپ نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں دیتے ہو تو ایک کام کرو جو بچا ہوا ہے وہ بھی لے لو، کیونکہ اب میرے کسی کام کا ہی نہیں ہے، وہ بھی لے لو۔ تو عثمان غنی نے کہا میں نہیں لیتا، جو لیا وہ دیتا نہیں، جو تیرے پاس بچا وہ لیتا نہیں۔ اس نے کہا میں رکھ کر کیا کروں گا؟ تو عثمان غنی فرماتے میرا بھی آدھے سے کام چل جا رہا ہے تو آدھا لے کر میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا میرے کسی کام کا نہیں ہے عثمان، مہربانی کرو لے لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، تو اتنا مجبور کرتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا آدھے کا 30,000 دیا تھا، آدھے کا 30,000 اور دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت ضرورت مجھے تھی، اس وقت ضرورت تجھے ہے۔ یہ کاروباری لوگ دیکھیں کس طرح سے کاروبار کیا کرتے تھے اس دور کے لوگ، کتنے ذہین کتنے عقل مند ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے غرض تھی تو تو نے 30,000 میں دیا، اب تجھے غرض ہے میں 30,000 میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو دینا چاہتے ہیں دے دے، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ آخرکار عثمان غنی نے کہا 10,000 دینار لے لے اور بچا ہوا حصہ میرے حوالے کر۔ اس نے 10,000 لیا چلا گیا۔ عثمان غنی نے جب پورا کنواں خرید لیا تو آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں نے روما سے کنواں خرید لیا ہے اور اللہ رسول کے نام پر میں اسے وقف کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے جا عثمان میں نے تجھے جنت کا کنواں عطا کر دیا، جنت کا کنواں۔ یہ پہلا موقع تھا جب عثمان غنی نے جنت کو خریدا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں
اسلام کو تمہارے رگوں کے خون کے ساتھ ساتھ تمہارے مال کی بھی ضرورت، تو تم سے جو بن پڑے لے کر آؤ اور اپنا مال دو۔ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ میں مال و اسباب کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وقف کرتا ہوں، 100 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر سے صحابہ کو تاکید کیا، تبلیغ کی، اور آپ نے پھر سے کہا کہ ابھی اور ضرورت ہے۔ عثمان غنی پھر سے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا 100 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ پھر عرض پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ کہا تو پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا گیا عثمان غنی نے تقریباً 1000 اونٹ مال و اسباب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا دینار و درہم لا کر حضور کے سامنے ڈال دیا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا اس دینار و درہم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے اور گراتے تھے، اٹھاتے تھے گراتے تھے، اور فرماتے جاتے تھے عثمان اب تم چاہے جو کرو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اب تم چاہے جو کرو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا گیا یہ وہ موقع تھا جب عثمان غنی نے رسول اللہ سے جنت کو خریدا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بات آتی تو عثمان غنی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے، اور جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی تو خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھانے کی عرض کروں، بڑے جوان بچے سب سن لیں۔ ایک مرتبہ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دونوں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں بانٹتا ہوں، لیکن میرے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مال میں برکت کی وجہ کیا؟ میرے آقا نے اس موقع پر جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک دعوت میں عثمان غنی بھی تھے، میرے آقا بھی تشریف فرما تھے۔ میرے نبی نے دیکھا کہ عثمان غنی نے ایک لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، لقمہ اٹھایا منہ کے قریب کرنا چاہتے تھے کہ لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا۔ عثمان غنی نے دسترخوان سے اٹھایا، صاف کیا اور صاف کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ میرے نبی نے اپنے غلام کے اس عمل کو دیکھا، دیکھ کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عثمان تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے مال میں برکت کی وجہ کیا ہے، تو سن لے اے عثمان تیرا یہی عمل ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کی قدر کرے اللہ اس کو نعمت میں خوب برکت عطا فرماتا ہے، نعمت میں برکت۔ آج بتائیے کیا ہمارے یہاں یہ قدر ہے؟ آج ہم بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا لو، کھاتے کیسے ہو کہ تمہارے ہاتھ سے اتنا گر جاتا ہے، کھا کر چھوڑ کر دسترخوان پر برتن پر کیسے اٹھ جاتے ہو، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، آدھا کھایا آدھا گرا دیا، آدھا کھایا آدھا برباد کر دیا۔ ایسا کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں more than 90% مسلمان رہتے ہیں۔ آپ انہی گلیوں سے گزر کر دیکھیں، کہیں گلی کے کنارے سوکھی روٹیاں پڑی ہوں گی، کہیں کسی گلی کے نکڑ پر 2-3 سوکھے پاؤ پڑے ہوں گے، کہیں کسی نے آدھا پتیلا چاول پلٹ دیا ہوگا، کہیں پر سبزی ترکاری پھینکی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہیں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو دن بھر ٹھیلا کھینچتے ہیں تاکہ رات پیٹ بھر کھانے کا انتظام ہو جائے، اور انہی گلی محلوں میں کئی گھر ایسے ہیں جہاں دن رات اتنا اللہ کی نعمت کی بربادی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے یہاں شادیوں میں بربادی، ہوٹل میں بربادی، کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو بربادی، گھر کے دسترخوان پر بربادی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرے برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی کہتا ہے میں 20 سال سعودی میں رہا لیکن ایک گھر نہیں خرید سکا، صرف کھلایا پلایا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، پوری زندگی سعودیہ میں گزار دیا، ایک مکان نہیں خرید سکا بامبے میں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی محنت کر کے، اوور ٹائم کر کے، لوگوں کی جھڑکیاں باتیں سن کر بھی آپ دن رات محنت کر کے کماتے پھر بھی برکت نہیں
ہوتی تو بے برکتی کی وجہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اے مسلمان، تجھے چٹنی روٹی بھی مل جائے، رب کی نعمت سمجھ کر رب کا شکر ادا کر۔ جس نے چٹنی روٹی کھلایا ہے شکر ادا کر، وہی تجھے مرغ مسلم بھی عطا فرمائے گا۔ شکر ادا کرنے والے بنو، شکر ادا کرنے۔ اب اسی ضمن میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی تربیت کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی کے عنوان سے یہ بات نکلی تو یہ بات سمجھاتا چلوں اور یہ بات یہیں پر مکمل کروں، اجازت ہے آپ کی؟ روزی میں برکت کا سب سے آسان نسخہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ جتنے شکر گزار بنو گے رب اتنی برکت عطا فرمائے گا، جتنے شکر گزار بنو گے۔ مثال دیکھو، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک آدمی ملا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایک مسئلہ ہے، حل کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں نا، تو آپ رب کی بارگاہ میں میری طرف سے ایک سوال عرض کر دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی امت کا بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، خزانے بڑے بڑے پڑے ہوئے، کپڑے اتنے ہیں کہ پہن کر کتنا پہنوں تھک گیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ صبح یہ کھاتا ہوں، دوپہر وہ کھاتا ہوں، رات وہ کھاتا ہوں، نعمتیں کھا کھا کر جی اٹھتا گیا، اتنا کچھ اللہ نے دیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کر دینا کہ اب اللہ مجھے اپنی نعمت دینا بند کر دے، اب مجھے بہت ہو گیا، اب نہیں چاہیے، اللہ نعمت دینا بند کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ کوئی اللہ کی نعمت لینے سے بھی منع کر سکتا ہے بھلا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، اللہ نے اتنا عطا کر دیا نا، میں کروں گا کیا؟ 7 پشتے بیٹھ کر کھائیں گی نا تو بھی خزانے کم نہیں ہوں گے، اور لے کر کروں گا کیا؟ اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ بس مجھے دینا بند کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے نہیں سمجھ میں آتی بات تو ٹھیک ہے، میں تیری طرف سے سوال کروں گا۔ آپ جب پہنچے کوہ طور کے قریب تو ایک بھکمنگا مل گیا، فقیر مل گیا، داڑھی سر کے بال الجھے تھے، پھٹے پرانے میلے کچیلے پیوند والے کپڑے تھے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کوہ طور پر جا رہے، آپ نے فرمایا کہا میرا ایک کام کریں گے؟ آپ نے کہا بتا کیا کام؟ وہ کہتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ مجھے بھی کبھی کوئی نعمت دے گا کہ نہیں دے گا، میری پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی کہ اللہ مجھے بھی کبھی کچھ عطا کرے گا، یہ ذرا آپ میری طرف سے سوال کر لیں اور مجھے آ کر بتائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تجھے۔ اب یہ 2 لوگ جو ملے بالکل اپوزٹ ملے نا، یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، اور یہ حضور نے جو فرمایا وہ ہماری تربیت کے لیے۔ اب آپ پہنچے کوہ طور پر، اللہ سے کلام کیا، جب لوٹنے لگے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ رہا تو نہیں اور کوئی بات تو نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا تو جانتا ہے جب میں آ رہا تھا تو تیرے 2 بندے ملے، ایک تیری نعمت نہیں چاہتا اور ایک تیری نعمت کا سوالی ہے، سوال کرتا ہے۔ یہ 2 بندے ملے تھے، بتا ان کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے، تیرا کیا حکم ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میرا وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں اسے اب نعمت دینا بند کر دوں، جا کر اس سے کہہ دے کہ وہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کو نعمت دینا بند کر دوں گا۔ اور وہ جو دوسرا بندہ ہے جو کہتا ہے مجھے بھی کبھی کچھ ملے گا کہ نہیں، جا اس سے کہہ دے کہ وہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کو نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے نیچے، سب سے پہلے وہ بھکمنگا مل گیا، اس نے کہا اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر، اللہ تجھے اور نعمت دے گا۔ تو کہتا ہے میں اللہ کی نعمت پر شکر ادا کروں، کون سی نعمت؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر بھی ادا کروں۔ ارے کچھ ملے تو شکر ادا کروں نا، کچھ دیا ہی نہیں پھر شکر کیسا؟ آپ نے فرمایا جو آنکھیں ملی ہیں کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کون سا احسان کیا اللہ نے؟ یہ تو جانوروں کو بھی دے رکھا ہوا ہے، یہ تو چرند پرند کو بھی دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے تجھے سینے میں دھڑکنے والا دل دیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اکیلے کو دیا ہے جو میں اس کا شکر ادا کروں؟
کیا باقی لوگوں کو نہیں دیا اس نے دل تو سب کو دیا ہے، دھڑکنے والا دل سب کو دیا، زندگی سب کو دی، سانسیں سب کو دی، آنکھیں سب کو دی، ہاتھ پاؤں سب کو دیے، تو کیا یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کروں؟ اے موسیٰ یہ نہیں چاہیے، خزانے، دولت، مال، یہ نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اچھا تجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو تیرے بدن پر لباس ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ کہتا یہ نعمت ہے، یہ پھٹا پرانا پیوند لگا میلا کچلا نعمت ہے، یہ پتہ نہیں میں نے کہاں سے اٹھایا تھا، کب سے پہن کے رکھا ہوں، پتہ نہیں کس کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کروں؟ یہ کوئی شکر ادا کرنے والی چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، آپ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ہوا کا تیز جھونکا آیا، اس کے بدن پر جو کپڑا تھا نا وہ کپڑا بھی اڑ گیا، اس کے جسم سے وہ کپڑا بھی اتر گیا، برہنہ ہو گیا، پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ کر بیٹھ گیا شرم کی وجہ سے۔ اب آپ آگے بڑھے تو دوسرا بندہ ملا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ تجھے نعمت دینا بند کر دے گا۔ تو جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے موسیٰ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح اس کا دیا کھاؤں، دوپہر اس کا دیا کھاؤں، شام اس کا دیا کھاؤں، اس کی دی سانسیں لوں، اس کے چلانے سے چلوں، اس کے سلانے سے سوؤں، اس کے دینے سے لوں، وہ سب کچھ مجھے دے اور میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی مرضی دے چاہے نہ دے، لیکن میں شکر ادا کرنا بند کبھی نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ فرماتے تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا، وہ نعمت دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک مول منتر ہے، یہ آسان نسخہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی نعمت کے خزانے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں کسی کے یہاں 3 نہیں 5 بیٹیاں بھی ہو جائیں نا تو روئے نہیں، بلکہ شکر ادا کرے مولا بیٹی تو بیٹی ہی صحیح، تو نے صحیح اولازہ تو عطا فرمایا ہے نا۔ اگر تو بیٹی کی جگہ بیٹا دے دیتا اور وہ لنگڑا ہوتا، بیٹا دے دیتا دل میں سوراخ ہوتا، بیٹا دے دیتا اس کو کوئی بیماری ہوتی پیدائشی، تو میں کیا کرتا وہ بیٹا لے کر؟ تو نے بیٹی بھلے عطا کر دی، کم سے کم صحیح اولازہ تو ہے۔ اے اللہ تو نے بیٹی دی ہے، مجھے ان کا حق ادا کرنے کی طاقت بھی عطا فرمانا۔ تو نے بیٹی دی ہے، اے اللہ تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی فرمانا۔ اے اللہ تو نے بیٹی عطا کی ہے، ان کو محبوب کی بیٹیوں کا کنیز بنا لینا۔ یوں دعا کریں، نا شکرہ پن نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، سیدنا عثمان غنی کی یہی شان تھی، اور نعمت کی جتنی قدر کرو گے اللہ اتنی نعمت میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اللہ اگر مال عطا کرے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرا کریم ہماری اس محفل کو سیدنا عثمان غنی کے صدقے میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔